بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق اللہ العلی العظیم. کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ان کی اتباع و پیروی کرے. یہی اللہ رب العزت کی محبت ہے خالصتاً. تو اللہ رب العزت سے محبت جو بندہ کرے گا اس کا کیا نتیجہ ملے گا، کیا صلہ ملے گا؟ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ بخش جائے گا. اگلی آیات میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اللہ اور میری رسول مجھ رسول کی تم اطاعت کرو. اگر تم اطاعت نہیں کرتے، اعراض کرتے ہو، یہ اعراض کریں، روح گردانی کریں، تو کوئی نہیں کہ میں ان پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا. مجھے کس چیز نے ان سے محتاج کیا ہوا کہ میں ان لوگوں سے پھر محبت کروں؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں تو وراء الورا ذات ہوں، مجھے کسی چیز کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ضرورت ہے، مجھے کسی قسم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے اپنی محبت اپنی تقرب کا ذریعہ بنانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، چنا ان کو. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا. جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لاتا اور ان کی اتباع کرتا، اس کو بھی اللہ کی محبت شامل حال تھی، مل رہی تھی، کیوں ان کی شریعت حق اور سچ تھی. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا. جو بندہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ان کی اتباع کی، اس کو بھی اللہ رب العزت کی محبت حاصل تھی، کیونکہ یہ لوگ تھے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو اجاگر کریں، واضح کریں میری محبت کو. اس کے بعد وآل ابراہیم، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پانچ بیٹے تھے، اسحاق اور یعقوب. ان دونوں نے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا. باقی جو ان کے 3 بیٹے تھے وہ نیک تھے. ان 2 بیٹوں سے نسل چلی تو ان دونوں نسل سے بھی نبی بنے. وآل ابراہیم، آگے فرمایا وآل عمران علی العالمین، اللہ رب العزت نے وآل عمران کو بھی تمام جہانوں پر منتخب کیا، یعنی ان کو بھی نبی بنایا. آل عمران سے کون سی عمران مراد ہے؟ عمران 2 تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے یہ والد تھے. اور ان سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین نے یہ فرمایا اس عمران سے مراد عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب ہیں، اس سے یہ مراد ہے. اور ان کی اولاد چلی، ان کے بیٹے ہارون علیہ السلام. بعض نے یہ کہا ان سے مراد عمران وہ ہیں جو مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے، عمران بن سامان. یہ مراد رحمہ اللہ تعالی جو مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے، ان سے یہ مراد ہیں. حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کی اہلیہ کا نام تھا حنا. ان کی بیٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام.
اس سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، تو پھر آگے ایک پورا واقعہ چلتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، اس ولادت کے بعد پھر ان کی، کیونکہ ان کی والدہ نے حنہ بن فقودہ رحمۃ اللہ علیہ نے منت مانگی تھی کہ یا اللہ، کیونکہ ان کا پہلے بیٹا تھا ہارون، وہ بھی بہت نیک تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے یہ عمران ہے، میرا جو گھر والا ہے، اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بڑا ہو جائے گا، یہ والد کی جگہ پر آئے گا، مسجد اقصیٰ کی خطابت اور امامت کو سنبھالے گا، ہمارے ذمہ اللہ کا ہم یہ دین کا کام بھی کرتے رہیں گے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی یہ بڑا ہوگا تو یہ اپنے والد صاحب کی جگہ سنبھالے گا۔ لیکن ہارون جب وہ بڑا ہوا تو یہ فوت ہو گیا، ان کو پھر دکھ ہوا، یہ پریشان ہوئی، تو اللہ رب العزت نے چند دن کے بعد ان کو امید سے کر دیا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو امید سے کی ہے، اس امید سے مجھے لگتا ہے یہ لڑکا ہے۔ انہوں نے یہ منت مانگ لی تھی کہ اے اللہ، اس بچے کو میں نے آزاد کر لیا تیرے لیے، یعنی دین کے لیے وقف کر دیا، یہ ساری زندگی تیری دین کی خدمت کرے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، اس شریعت میں اس طرح کی منت مانگنا جائز تھا، لیکن اب ہماری شریعت میں اس طرح کی منت جائز نہیں ہے۔ ایسا کام جو ہمارے ذمے سے نہ ہو، ہم سے نہ ہو رہا ہو، دوسرے کسی اور فعل سے ہو رہا ہو، وہ اس کی منت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ منت مانگ لی کہ یہ کام ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، میں دیگے پکاؤں گا، اللہ کے نام پر میں دوں گا، منت مانگتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ہوا، فلاں ہوا، تو میں یہ کام کروں گا، تو کیونکہ یہ بچہ ہونا یہ اس کا بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے، تو اس کی منت مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس شریعت میں یہ جائز تھا، تو انشاءاللہ اس کا واقعہ پورا حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔